نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب ما لا یجوز فی الصلاۃ وسجود السہو والتلاوہ۔ یہ اس بحث کا 11واں باب ہے، اور اس میں نماز میں کون سے کام کرنا ممنوع ہے اور کون سے کام کیے جائیں تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ علمی طور پر یہ بات جان لیں کہ نماز کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے تمام اعضاء میں خشوع و خضوع کی کیفیت ہو، دل اللہ کے سامنے حاضر ہو اور زبان اللہ کے ذکر اور قراءت قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز زبان سے ادا نہ کی جا سکے۔ وَكُلُّ هَيَّةٍ بَايَنَتْ الخشوع، ہر وہ کام جو خشوع و خضوع کے منافی ہے، یا ہر وہ کلمہ جو اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ نماز کے منافی ہے۔ نماز اس کو چھوڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اس شکل و صورت سے رکے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ پہلا ایک بنیادی ضابطہ معلوم رہنا چاہیے کہ نماز کا بڑا گہرا تعلق خشوع و خضوع سے ہے، اور خشوع و خضوع کے منافی جو کام بھی ہو، کوئی حرکت ہو یا کوئی زبان سے جملوں کی ادائیگی ہو، ہر ایک ممنوع ہے۔ لیکن ھذہ الاشیاء متفاوتۃ، اصولی بات تو یہی ہے، لیکن چونکہ نماز کے جتنے بھی اعمال اور اشیاء ہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے، درجات کا فرق ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو نماز کو مکمل طور پر باطل کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، اور کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے نماز میں نقصان پیدا ہوتا ہے، نماز خراب نہیں ہوتی۔ وما کل نقصان یبطل الصلاۃ بالکلیہ، ایک ایسا نقصان بھی ہے جو نماز کو سرے سے ختم کر دیتا ہے، اور ان کے درمیان درجات پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پہچان پیدا کرنا کہ کون سا عمل کلی طور پر نماز کو باطل کر دیتا ہے اور کون سا کام ایک درجے میں نقصان پہنچاتا ہے، یہ بنیادی فرق اور امتیاز پیدا کرنا، یہ شارع علیہ السلام کی نص پر موقوف ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب مقدس قرآن حکیم ہی یہ طے کرے گی کہ کون سا عمل نماز کو مکمل طور پر باطل کر کے یا خشوع کے منافی ہے، اور کون سا عمل ہے جو خشوع و خضوع کے منافی پورے طور پر نہیں ہے۔ تو یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا یہ شریعت کا بنیادی تقاضا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ، اس میں فقہاء نے بہت گفتگو کی ہے، اور صحیح احادیث میں تطبیق پیدا کرنا خاصا مشکل ہے۔ احادیث کے حوالے سے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں اس سلسلے میں بڑا توسع ہے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اصل تو قلب اور نیت کا بڑا گہرا تعلق ہے خشوع و خضوع سے۔ تو کون سا عمل جو ہے وہ مکمل طور پر نماز باطل کر دے گا اور کون سا عمل ایک درجے میں نقصان پہنچائے گا، اس میں وسعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
اور اس میں بہرحال کوئی شک نہیں کہ ایسا بڑا کام جس کے ذریعے سے مجلس ہی بدل جائے، یعنی نماز کی جو اصل حیت اور شکل ہے وہی بدل جائے، یا ایسی بات کہ جو بڑی کثرت سے ہو، یہ تمام کے نزدیک متفقہ ہے کہ نماز کو توڑ دے گی۔ یعنی دیکھنے والا آدمی یہ دیکھے کہ یہ نماز میں ہے یا نماز سے باہر ہے۔ ایسا کوئی کام کرے جو نماز سے باہر کے لوگ کرتے ہیں تو ہر ایسا فعل نماز کو باطل کر دیتا ہے، یا ایسی کوئی گفتگو اور بات چیت کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز کی حالت نہیں ہے، یہ عام طور پر جیسے انسان ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں ویسی بات کر رہا ہے، تو پھر بھی کیا ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اب شاہ صاحب نے یہاں اس سے متعلق جو روایات اور احادیث ہیں وہ یہاں جمع کی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جس کے ذریعے سے نماز مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے یا فساد واقع ہوتا ہے، فمن الثانی، اس سے متعلق یہ درج ذیل احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز عام لوگوں کی گفتگو کو برداشت نہیں کرتی، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، اس نماز کے دوران اس بات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عام انسانوں کی طرح انسان گفتگو کر رہا ہو نماز کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے 3 چیزیں طے کی ہیں، انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ پوری نماز میں اول سے آخر تک یا تو اللہ کی تسبیح ہے، یا اللہ کی تکبیر ہے اللہ اکبر، یا قرآن حکیم کی تلاوت ہے، اس کا نام نماز ہے۔ ان 3 کاموں کے علاوہ زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا، کوئی گفتگو اس نے کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسری حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ اصل میں اس روایت کا ایک پس منظر ہے کہ شروع زمانے میں نماز کے دوران کوئی آدمی آ جاتا باہر سے تو وہ السلام علیکم کہتا تو نماز کے دوران ہی نماز پڑھنے والا وعلیکم السلام اس کا جواب دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، جب واپس مدینہ میں حضور کے پاس آئے تو ایک صحابی کہتے ہیں میں آیا تو میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ سلام کیا تو پھر جواب نہیں دیا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ تیسری دفعہ سلام کیا تو پھر جواب نہیں دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ لشغلا، یہ سلام کا جواب دینا یہ نماز سے انسان کو مشغول کر دیتا ہے، کسی اور کلام میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو حضور نے خود وجہ بیان کی کہ اب آئندہ سے یہ حکم آ چکا ہے کہ نماز کے دوران سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری حدیث ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو سجدے کی جگہ کی مٹی کو ٹھیک کر رہا تھا نماز کے اندر ہی، پھر رجل یسوی التراب حیث یسجد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت فاعلا، اگر تم نے یہ ضروری کرنا ہے، اول تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی مٹی یا جیسی زمین ہو ویسے ہی سجدہ کر لو، لیکن اگر کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو صرف ایک دفعہ کر سکتے ہو۔ اس کا بھی یہ پس منظر ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تک، ان کے دور خلافت سے پہلے تک مسجد نبوی کچی تھی اور فرش بھی مٹی ہی کا تھا، لوگ اسی مٹی کے اوپر ہی سجدہ کرتے تھے، کوئی چٹائی بٹائی کا دستور نہیں تھا۔
تو کہیں چلنے پھرنے سے ریتلی مٹی ہے یا پتھریلی مٹی ہے تو کوئی کنکر پڑی ہوئی ہے سامنے، تو اس کو سجدے کی جگہ پہ تاکہ سجدہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو لوگ اسے ٹھیک کر لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر سجدے کی جگہ باہر صحرا میں، جنگل میں، ایسی کسی جگہ پر پتھر پر پڑھ رہے ہیں نماز، تو وہاں اگر کوئی چیز کنکریاں ہیں یا کوئی مٹی بٹی ہے تو اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو ان کنت فاعلاً، اگر تم نے کرنا ہی ہو تو ایک دفعہ کرو، تاکہ نماز کا خشوع و خضوع ختم نہ ہو۔ ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح انسان کسی عضو میں، بازو پہ، پشت پہ، پیٹ پہ ایک دفعہ سے زیادہ خارش کرے بلا وجہ تو پھر کیا ہے، پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ آدمی کسی ایک رکن کے اندر ایک دفعہ یہ حرکت کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ سے زائد اسی حدیث سے فقہاء نے اخذ کیا ہے کہ ایک دفعہ سے زائد کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خصر سے۔ خصر کسے کہتے ہیں پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ جو پیچھے کمر ہے اس پر ایسے ہاتھ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھکن کی علامت ہے، اور جہنمی لوگوں کو جب اذیت اور تکلیف ہوگی تو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کا جہنمیوں کا یہ طریقہ ہے۔ اس حالت کے اندر بغیر نماز کے بھی کھڑا ہونا اچھا نہیں سمجھا گیا، کیونکہ جہنمیوں کی عادت ہے۔ تو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز میں منع کیا اور فرمایا وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ۔ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ ہاتھ پیچھے کولے پر رکھنا یہ خصر کہلاتا ہے۔ فَإِنَّهُ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمی لوگوں کی راحت ہے، ان کو اس سے آرام ملتا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی شکل و صورت ہے جو مصیبت میں مبتلا ہوں، حیران اور پریشان ہوں، مدہوش ہوں۔ تو بے وقوفوں اور مدہوشوں کی یہ عادت ہے جو نماز کے وقار کے قطعی غیر مناسب ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا آدمی یہ حرکت مت کرے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھنے، گردن جھکا کے ادھر دیکھنے، ادھر موڑنے، التفات، تو حضور نے فرمایا انہ اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ انسان کی توجہ بانٹنا ہے، اور شیطان ایسا کرتا ہے کہ وہ انسان کو اپنی نماز سے ادھر ادھر اس کی توجہ کرا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا اچک لینا ہے، ادھر کوئی چیز سامنے آئی تو ادھر دیکھنا شروع کر دیا یا ادھر دیکھنا شروع کر دیا، یعنی نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کا جو کمال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنی بھی طاقت ہو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اذا تصاعب احدکم فی الصلاۃ، نماز کے اندر تمہیں جمائی آئے تو فلیکظم ما استطاع، جتنی بھی طاقت ہو تو منہ کھول کر جو اتنا بڑا اس کو روکو، اور اگر پھر بھی نہ رکے تو پھر فإن الشیطان یدخل فی فیہ، کیونکہ اگر جب تم جمائی لیتے ہو تو منہ کھولتے ہو تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے منہ میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام شاہ ولی اللہ اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں کہ جب منہ کھولتا ہے انسان جمائی لیتے وقت اور ہاتھ نہ رکھے تو مکھی مچھر کسی چیز کے داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مظنۃ لدخول ذباب او نحو، اور اگر یہ چیز داخل ہو جائے حلق میں تو انسان کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جو خضوع و خضوع کی کیفیت ہونی چاہیے، اس کے بجائے وہ اپنی الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے،
کہ مکھی مچھر حلق میں اندر چلا گیا۔ اور وَيَصُدُّهُ عَمَّا هُوَ بِسَبِيلِهِ، وہ اللہ کے جس راستے پر کھڑا ہے اس سے یہ روک دیتا ہے، اس کی ساری توجہ اس مکھی کو نکالنے یا مچھر کو نکالنے کی طرف ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف خشوع و خضوع کی کیفیت نہیں رہتی۔ اگلی حدیث نقل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں سے نہ کھیلے، فلا یمسح الحصا، یا کنکریوں کو سیدھا نہ کرتا پھرے کہ جی اب یہاں گھٹنے رکھنے ہیں تو کنکریاں پہلے سیدھی کرے پھر گھٹنے رکھے، یا سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ جہاں رکھنے ہیں یا ماتھا جہاں رکھنا ہے وہاں اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رہے، تو کنکریوں کو مت ادھر ادھر کرے، نہ اس سے کھیلے، اس لیے کہ ایسے وقت میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اس رحمت کو بھگانے کا کام کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر متوجہ رہتا ہے اس وقت تک کہ جب وہ نماز میں ہو، اور نماز میں ادھر ادھر مت دیکھے، اور جب آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی توجہ بھی اس سے ہٹ جاتی ہے۔ آدمی کسی شہنشاہ مطلق کے دربار میں کھڑا ہے اور وہاں کبھی پاگلوں کی طرح ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، آداب کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل اس کے سامنے اس کی طرف اس کی توجہ، اور اگر آپ وہاں کھڑے ہوئے ادھر ادھر توجہ دے رہے ہیں تو دنیا کا کوئی حکمران یہ بات برداشت نہیں کرتا، تو ذات باری تعالیٰ کیسے توجہ دے گی؟ آپ شہنشاہ مطلق کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ادھر ادھر توجہ احمقانہ اقدامات کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کا نماز کے دوران انسان پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ فیضان عام ہے۔ جیسے ہی انسان نماز شروع کرتا ہے تو نماز کے نتیجے میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، تو اللہ کا فیضان انسان پر ہوتا ہے، ہر انسان پر ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِنَّمَا تَتَفَاوَتُ النُّفُوسُ فِيمَا بَيْنَهَا، انسانوں میں فرق ہوتا ہے اپنی استعداد کسبی یا جبلی کے فرق سے۔ تو جب اللہ کی توجہ ہر انسان کی طرف ہوتی ہے تو فَإِذَا تَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ، جب بھی کوئی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر انعامات و اکرام کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب انسان اس سے روگردانی کرتا ہے، ادھر ادھر چہرہ کرتا ہے، تو وہ جو فیضان جاری ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر زیادہ ہی اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے تو محروم بھی ہو جاتا ہے وہ آدمی، بل استحق العقوبہ باعراضہ، ادھر ادھر کرنے سے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنا نماز میں، اونگنا اور جمائی لینا، اسی طریقے سے حیض کا آ جانا یا قے کا آ جانا یا نکسیر کا پھوٹ جانا، ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کر دے، نماز کو خراب کرنے کے لیے شیطان کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کے معنی کے خلاف بات ہے، نماز کے منافی عمل ہے، اور شیطان اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کر کے نماز سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جو شریعت کے لیے بیان یعنی وضاحت کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں وقرر علی اشیاء، کچھ چیزیں مقرر کر دی کہ ان سلسلے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن ان میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر ہم تمام کاموں اور باتوں کا استقراء کریں، جائزہ لیں، تجزیہ کریں، تو اس سے یہ بات اصولی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بات القول الیسیر یہ سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تھوڑی سی بات جو ہے وہ نماز میں کمی پیدا کرتی ہے لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ یہاں چند ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتلانے کے لیے کی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کو عادت بنا لے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں تو اس کو کوئی سنت سمجھ کر کرنا شروع کر دے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، اور یہ بھی چونکہ حضور کی ایک خاص کیفیت تھی تو اس تناظر میں یہ جملے فرمائے ہیں۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان میرے سامنے آ گیا آگ کا ایک گولا لے کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آگ پھینکنا چاہتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من کا، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی تجھ سے، یہ جملہ اس شیطان کو مخاطب کر کے کہا، یا العنک بلعنت اللہ، یا یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت میں تم پر بھیجتا ہوں۔ اب بظاہر نماز سے اس کا کوئی تعلق اس جملے کا نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جب آپ پر شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس پر لعنت بھیجی۔ تو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، تھوڑا عمل ہے، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ جملہ، اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اسی طریقے سے سنت کے نام پر اس کو کرنا شروع کر دے تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو مسئلہ بتلانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اگلی حدیث ہے، یرحمک اللہ واسق الامیہ وما شانکم تنظرون الیہ، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے اس وقت تک مسئلے کا پتہ نہیں چلا تھا، تو نماز کے دوران کسی آدمی کو چھینک آ گئی، تو اس چھینک کے جواب میں نے یرحمک اللہ نماز کے اندر ہی کہہ دیا۔ پہلے جیسے سلام کا جواب دیتے تھے ایسے ہی چھینک کا جواب بھی نماز کے اندر ہی دے دیا جاتا تھا، یرحمک اللہ میں نے کہا۔ تو جب میں نے کہا تو ساری لوگ جو میری صف میں کھڑے ہوئے تھے نا وہ گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگے، فرمان القوم بابصارہم، تو آنکھیں نکال کر مجھے دیکھتے رہے کہ یہ اس نے کیا حرکت کی۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ تم مجھے کیا ہے، ما شانکم تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہوگا کہ تم مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی نماز میں یہ جواب نہیں دیا جاتا، اب یہ اس پر پابندی لگ گئی، یہ پہلی باتیں ہیں۔ اب شاہ صاحب کا استدلال یہ ہے یہاں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ اتنی گفتگو کر چکا ہے کہ تم مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو، تو حضور نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نماز دوبارہ پڑھو۔ تو نماز ٹوٹی تو نہیں، لیکن چونکہ پہلی دفعہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے تو یہ گویا کہ عمل یسیر ہے۔ اسی طرح بطش یسیر، تھوڑی سی کوئی چیز ہاتھ سے کر لینا، جیسے مثلاً کن نزول من درج المنبر الی مکان لیتأتی منہ السجود فی اصل المنبر، یہ بھی ایک تفصیلی روایت کا ایک حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے، جمعہ کا ایک ستون تھا اس سے ٹیک لگا لیتے تھے۔ تو ایک خاتون حضور کے پاس آئی، کہنے لگی میرے پاس ایک غلام آیا ہے جو فرنیچر کا کام کرتا ہے،
آپ اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کے لیے کوئی ممبر بنا دوں، یہاں بنوا دوں۔ تو حضور نے پھر اس کو کہا کہ مری غلامک النجار، اپنے فرنیچر بنانے والے غلام سے کہو کہ میرے لیے اعمل لی اعوادن، میرے لیے ایک ممبر بنا دے۔ جب یہ ممبر پہلی دفعہ بن کر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے، بلکہ ممبر پر کھڑے ہوئے، جو اس کا آخری تیسرا اسٹیپ تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں نماز شروع کی۔ باقی سب لوگ مقتدی پیچھے نیچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نیت باندھی، قرات کی، قیام وہاں کیا، رکوع بھی وہیں کیا، اور جب سجدہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں نیچے اترے اور زمین پر آ کر جو ساتھ مصلی تھا وہاں پہ سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اسی جگہ چلے گئے، اور پھر دوسری رکعت آپ نے وہیں ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھائی، اور پھر جب سجدے کا وقت آیا تو نیچے آئے اور سجدہ زمین پر کیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھانا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ عمل کہ 3 درجے، 3 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے اور 3 سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا سکھانے کے لیے، تو یہ بدش یسیر تھوڑا کام ہے۔ یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب تھی جی، ان کو کیا ہے، اپنے زینب کی بیٹی تھی، نواسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی رو رہی تھی، ماں کسی کام میں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کندھے پہ بٹھا لیا اور آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کو۔ جب سجدے میں جاتے تو بچی کو اٹھا کر ساتھ بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیتے، اس طرح نماز پڑھائی۔ تو یہ عمل جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ فقہا نے یہی قرار دیا ہے کہ یہ نہیں کہ ہر آدمی ایسا کام کرنا شروع کرے کہ جی سنت میں آیا ہے کہ حضور نے اپنے نواسیوں کو کندھے پہ بیٹھا کر جی نماز پڑھائی ہے، لہٰذا ہر آدمی شروع کر دے۔ یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب تہجد کے لیے آپ اٹھتے، نماز پڑھتے، تو حجرے بڑے تنگ تھے، تو سجدے والی جگہ کی طرف بسترا حضور کی ازواج مطہرات کا ہوتا تھا، تو حضور ان کی ٹانگوں والی جگہ پر نیت باندھتے تھے۔ سجدے پہ جانا ہوتا تو جب تک خاتون پاؤں نہ سکیڑے سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، کیونکہ لمبی رکعت کئی پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے، تو جب سجدے کے لیے نیچے آتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں کو چھوتے تھے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لو، تو میں پاؤں سمیٹ لیتی اور پھر حضور سجدہ فرماتے، اور سجدے سے اٹھ کر دوبارہ کھڑے ہوتے تو مجھے پتہ تھا کہ بڑی لمبی رکعت پڑھنی ہے، تو میں پھر پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ یہ حضرت ام سلمہ کی روایت بھی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، کیونکہ 2 ہی آدمیوں کا وہ حجرہ تھا جی، تو اس لیے اس حجرے میں اتنی گنجائش تھی۔ تو یہ غمز الرجل، پاؤں کا چھونا، یا جیسے ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی، میں باہر گئی ہوئی تھی، تو جب واپس آئی تو میں نے دروازہ نوک کیا، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دائیں طرف ہی وہ دروازہ تھا، تو حضور نے آگے بڑھ کر کنڈی کھول دی، فتح الباب، تو ففتح لی باب ثم رجع الی مصلاہ، یہ الفاظ ہیں ترمذی کی روایت کے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور پھر جو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ تھی پھر وہیں چلے گئے۔ ظاہر ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے تو اب نماز تو حضور کی بڑی لمبی ہوتی تھی، تو اس لیے آپ نے دروازہ کھول دیا۔ تو ان طرح کے اقوال سے شاہ صاحب نے یہاں استدلال کیا ہے کہ البطش الیسیر، چھوٹا موٹا ایسی
حرکت جس میں زیادہ چلنا پھرنا اور حرکت نہ ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے، یا جیسے کل مشیل یسیر، تھوڑا سا چلنا، جی یہ بات آ چکی ہے۔ ہاں جی، والتأخر من موضع الامام الی الصف، یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کسی قبیلے میں بنی عوف میں کوئی جھگڑا تھا تو وہاں صلح کرانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، 11-12 بجے کا وقت تھا، جاتے ہوئے بلال سے کہہ گئے کہ اگر مجھے وہاں دیر ہو جائے، ظاہر مقدمہ نمٹانے میں کوئی مسئلہ جھگڑے میں دیر ہو جائے تو ابو بکر صدیق سے کہنا کہ میرے پیچھے نماز پڑھا دیں۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں گئے تھے وہاں ایک اور نیا قصہ پیش آ گیا، تو حضور کی مصروفیت وہاں ہو گئی، تو حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ حضور فرما کر گئے ہیں کہ مجھے دیر ہو جائے تو آپ نماز پڑھا دینا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی، تکبیر ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ ابھی ایک رکعت ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب جیسے ہی تشریف لائے تو لوگوں نے کیا ہے تالیاں پیٹنی شروع کر دی، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، لیکن ابو بکر صدیق کی نماز کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جب نیت باندھ لیتے تھے تو ارد گرد انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کی توجہ نہیں ہوئی، بہت زیادہ لوگوں نے تالیاں پیٹیں، تو پھر ابو بکر صدیق نے پیچھے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے انہیں، تو ابو بکر صدیق کو حضور نے اشارے سے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ، حضور نے پیچھے آ کر نیت باندھ لی تھی، تو لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، قدم چل کر مصلی سے پیچھے آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اپنے مصلی پہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور نے سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم وہیں رہو تو تم پیچھے کیوں آئے؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نماز میں وہ آپ کے آگے کھڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں؟ اور پھر باقی صحابہ کو تنبیہ کی کہ یہ تم نے کیا ہے تالیاں پیٹنا شروع کر دی، یہ ٹھیک نہیں ہے، آئندہ اگر امام کو نماز میں کوئی مسئلہ لاحق ہو تو تم سبحان اللہ کہا کرو، اماموں کو بھی پتہ چل جائے کہ پیچھے سے اگر کسی مقتدی نے سبحان اللہ کہا ہے تو یہ کیا ہے نماز میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ غلطی تو نہیں ہوگی اس سے۔ حضور نے فرمایا انما التصفیق للنساء وللرجال التسبیح، عورتوں کے لیے تصفیق ہے، عورتیں آواز نہیں نکالیں گی، اگر انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ امام سے غلطی ہوئی ہے تو وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی، ان کی آواز عورت ہے اس لیے وہ آواز نہیں کہیں گی، مرد کا کام ہے کہ مرد جو ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ ایسے ہی والتقدم الی الباب المقابل، اگلے دروازے کے آگے جا کر دروازہ کھولنا، تو یہ بھی روایت ابھی حضرت عائشہ صدیقہ والی گزری ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں اگر آدمی اللہ کے ڈر سے روئے تو اللہ کے خوف سے رونا یہ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ ہاں اگر رو رہا ہے کسی اور وجہ سے، کوئی فوت ہو گیا یا کوئی انسان کسی کی وجہ سے، یا کوئی مار پڑی ہوئی ہے تو وہ یاد کر کے رو رہا ہے، تو وہ اس رونے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ والبکاء خوفا من اللہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ میں رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے کسی کے اندر ہنڈیا ابل رہی ہے، سینے سے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے سینے میں گویا کہ ہنڈیا ابل رہی ہے۔ عزیر کا عزیر المرجل، ہنڈیا کی طرح اس میں سے آواز جیسے پکتی ہے نا ہنڈیا، تو ایسے جیسے پکنے کی علامت، ایسے آپ کا سینہ اللہ کے ڈر اور خوف سے رو رہا ہوتا تھا، ہچکی بن جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔
تو ایسا رونا جو اللہ کے ڈر سے ہو وہ بھی نماز کو باطل نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بل اشارۃ المفہمہ، ایسا اشارہ جس سے کسی دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے، زبان سے تو نہ کہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء میں تھے اور وہاں جی السلام علیکم لوگوں نے آ کر کہا تو وہو فی الصلاۃ، حضور نماز میں تھے، تو حضور نے اشارے سے بتلایا کہ میں نماز میں ہوں۔ یہ بھی دراصل اسی پس منظر میں ہے کہ پہلے سلام کا جواب نماز میں دیا جاتا تھا، تو انہی لوگوں نے سلام کیا جن کو پہلے والا طریقہ کار معلوم تھا کہ جواب دیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب زبان سے دینے کے بجائے اشارے سے بتلایا کہ میں نماز میں ہوں۔ اسی طرح ایک چھٹی حدیث لائے ہیں کہ سانپ اور بچھو کا قتل کرنا نماز کے دوران جائز ہے، درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں، تو ایک بچھو آ گیا، تو اس نے حضور کو ڈنگ مارا، بڑی تکلیف ہوئی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اقتل الاسودین، دو ان کالی چیزوں کو نماز میں بھی قتل کر دو، فی الصلاۃ، تمہیں نماز میں پتہ چل گیا کہ سانپ ہے یا بچھو ہے تو نماز میں بھی قتل کرنا جائز ہے، ایک سانپ اور ایک بچھو، کیونکہ یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دائیں بائیں، یہ آنکھ کے منہ کے عین اسے کہتے ہیں، آنکھ کے پہلو کی طرف سے دیکھنا بغیر گردن کو موڑے ہوئے، من غیر لی العنق، گردن ادھر موڑے بغیر، صرف اس سے کیا ہے دیکھنا، یہ بھی نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور دائیں بائیں جو پیچھے مقتدی ہوتے تھے ان کو اپنی ان منہ کے عینئی ہی، اپنی آنکھ کے ادھر پہلو سے آپ دیکھتے تھے، گردن نہیں اپنی پشت کی طرف کرتے تھے یا دائیں بائیں کرتے تھے، لیکن دیکھ لیتے تھے۔ اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں جان لیتا ہوں کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، اس لیے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ اسی طرح 8ویں حدیث لائے ہیں کہ وَإِن تَعَلَّقَ الْقَذَرُ بِجَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ، اگر کوئی گندگی اتفاق سے معلوم نہیں ہو سکا جسم پر یا کپڑے پر لگی ہوئی ہو، اور اذا لم یکن بفعلہ او کان لا یعلمہ، خود اسے پتہ نہیں چلا، یا یہ کہ خود اس نے وہ گندگی نہیں لگائی، وہ سمجھ رہا ہے میرے کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ایسی کوئی تھوڑی سی گندگی جسم پر لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کر دیا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اصل میں یہ اس روایت کا بھی ایک پس منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اچانک جو جوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا وہ اتار دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا کہ جبریل آئے اور جبریل نے مجھے کہا کہ تمہارے جوتے پر تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے جوتا اتار دیا۔ تو چونکہ گندگی کی مقدار بہت تھوڑی تھی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 1 درہم، جو یہ ہتھیلی کا وہ حصہ جو نیچے گہرائی میں ہے، اس کی مقدار، اس سے کم اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہے، فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں جان بوجھ کر اگر پہلے سے موجود ہے تو نماز شروع کی تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، بعد میں اگر پتہ چلا تو اعادہ ضروری، نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے، وہ اسی حدیث سے اخذ کیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا واللہ اعلم بحقیقت الحال، اس کی حقیقت حال کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی روایات ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے جو حدیث میں آ جائے وہ قانون بھی بن گیا ہو، وہ بعض چیزیں حضور پر کیفیات کا طاری ہونا ہے۔ اب جبریل کا حضور کو آ کر بتلانا تو ظاہر ہے باقی انسانوں کو تو یہ معاملہ پیش نہیں آ سکتا،
یا شیطان کی ایسی شرارت کہ حضور کے چہرے پر وہ آگ ڈالنا چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ظاہر ہے باقی انسانوں کو تو یہ مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں حضور کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہاں تک تو شاہ صاحب نے اس باب میں یہ بات واضح کر دی کہ کون سی چیزیں مفسد صلاۃ ہیں، نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا اس باب کا دوسرا حصہ ہے سجدہ سہو سے متعلق، کہ اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کس کس موقع پر سجدہ سہو ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ یہاں شاہ صاحب نے جمع کی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اذا قصر الانسان فی صلاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اور طریقہ جاری فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی نماز میں کوئی کوتاہی اور کمی کرے تو اس کو چاہیے کہ 2 سجدے کرے تاکہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا تدارک ہو سکے، اور سجدہ سہو کرنے سے ایک تو جو قضا کے مشابہ ہے کہ جو رکن فوت ہو چکا یا جس میں تاخیر ہو چکی اس کی گویا کہ قضا کی جا رہی ہے، اور یہ کفارے کے مشابہ بھی ہے کہ اس کمی اور کوتاہی کا کفارہ گویا کہ ادا کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث لائے ہیں الاول، پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے، فلم یدری کم صلی، اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ شک ختم کرے۔ جس چیز میں شک ہے، مثلاً 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو جو شک والا حصہ ہے اسے چھوڑ دے۔ اور وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَسْتَيْقَنَ، جتنی اس کے خیال کے مطابق یقینی رکعتیں ہو چکی ہیں اسی کو بنیاد بنائے اور اس سے آگے اپنی رکعتیں پوری کر لے۔ اور ثم یسجد سجدتین، پھر 2 سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے۔ بالفرض اگر اس نے 5 پڑھی تھیں تو شفعہا بہاتین السجدتین، تو 4 رکعتیں مثلاً فرض پڑھی تھیں اور یہ بالفرض حقیقت میں 5 وہ پڑھ چکا ہے، تو دونوں رکعتیں جو سجدے ہیں یہ اس کو دوگانہ بنا دے گی، شفعہا السجدتین۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، پیچھے والی بات یاد رکھیے۔ پیچھے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نماز کا جو اصل عمل ہے وہ سجدہ ہے، جو پیچھے بحث کی تھی نا کہ نماز میں 3 بنیادی جو اعمال ہیں، قیام، رکوع اور سجدہ، تو قیام اور رکوع سجدے میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اصل نماز کے اندر سجدہ ہے کہ جس میں انسان اپنا چہرہ، اپنا ناک، اپنا ماتھا اللہ کے سامنے رگڑتا ہے۔ تو چونکہ 2 سجدے کیے ہیں تو اگر بالفرض اس نے حقیقت میں 5 پڑھی ہیں تو پھر یہ 2 سجدے اس کا شفع بنا دیں گے۔ اور وَإِن صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، اور اگر 4 ہی حقیقت میں پڑھی ہیں، یعنی جو پہلے اس نے کم پر یقین رکھا تھا تو گویا کہ نماز مکمل ہو گئی، تو پھر یہ شیطان کو سزا دینے کے لیے ہے کہ اس نے اسے شک میں ڈالا تو اس کی ناک زمین پر رگڑنے کے لیے 2 سجدے اس کے لیے بن گئے۔ پیچھے ایک اور روایت گزری تھی کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جب تک اقامت ہوتی ہے تو پھر کیا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور جیسے اقامت ختم ہوتی ہے اور نماز شروع کرتا ہے انسان تو پھر شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ایسی باتوں میں الجھا لیتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے رکعتیں کتنی پڑھی۔ تو یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ دراصل اسی تناظر میں ہے کہ رکعتوں کا بھلانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اب شیطان نے اسے شک میں ڈالا تھا، تو رکعتیں تو پوری 4 پوری ہو گئیں حقیقت میں بھی، تو یہ شیطان کی ناک رگڑنے کی بات ہے کہ تو نے شک میں ڈالا تھا تو لہٰذا لب سجدہ۔
اور حضور عام طور پر سجدہ صاحب بھی بڑا لمبا کرتے تھے تاکہ شیطان کو اچھی طریقے سے ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ اے زیارتن فی الخیر، یعنی خیر میں مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے سجدہ صاحب سے، اور اس کا مطلب شیطان کو رگڑنے سے یہ ہے کہ الشک فی الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجدے میں اس نے شک پیدا کیا۔ نمبر 2 یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ، دوسری حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی 5 رکعتیں، اور پھر آپ نے اسی طرح 2 سجدے کیے بعدما سلم، سلام پھیرنے کے بعد، یعنی ایک پوری رکعت کا اضافہ ہو گیا، تو زیادت الرکن، ایک نئے رکن کا گویا کہ اضافہ ہو گیا۔ تیسری روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، یہ بھی ایک مشہور روایت ہے بخاری مسلم میں، کہ غالباً عصر کی نماز تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اب کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، تو ایک ذوالیدین اسے کہتے تھے، ایک آدمی تھا، ذوالیدین اس لیے کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے سے تھے، لمبے ہاتھوں والا تھا، تو 2 بڑے بڑے لمبے ہاتھوں والا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ میاں نے نماز کم کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، میں نے تو نماز پوری پڑھا دی۔ آپ کے خیال میں یہ تھا کہ آپ نے 4 رکعتیں پوری پڑھائی ہیں۔ اب وہ راوی کہتے ہیں کہ پہلی صف میں ابو بکر، عمر، یہ سب لوگ موجود تھے، لیکن حضور کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ یہ سوال نہیں کر پا رہے تھے۔ تو دوبارہ پھر ذوالیدین نے کہا کہ نہیں حضور، یا تو آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہوئی ہے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ نہ تو میں نے نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ پھر لوگوں سے پوچھا حضور نے، اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ تو باقی لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں جی، رکعتیں تو کیا ہے، 2 ہی ہوئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں اور سجدہ صاحب کیا۔ تو یہ وہ روایت ہے۔ فقیل لہ فی ذالک، تو فصلی ما ترک، جو نماز چھوٹ چکی تھی وہ آپ نے پڑھائی، اور ثم سجدہ سجدتین، پھر 2 سجدہ صاحب کیے۔ اب یہ جتنی درمیان میں گفتگو ہوئی ہے یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اتنی بات چیت اگر رکعتوں میں درمیان میں ہو گئی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ ظاہر ہے پہلی دفعہ مسئلہ پیش آیا تو سکھانے کا عمل ہے، تو شارع اول اگر کسی کو سکھانے کے لیے کام کرے تو ان کے لیے تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ قانون نہیں بن سکتا۔ اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، 1 رکعت باقی تھی، تو وہاں بھی حضور سے اسی طرح سوالات ہوئے اور حضور نے پھر 1 رکعت پڑھائی اور پھر سجدہ صاحب کیا۔ چوتھی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ولم یجلس، بیٹھے نہیں، یہاں تک کہ جب نماز پوری ہوئی تو سلام سے پہلے حضور نے 2 سجدے کر لیے۔ وفی معناہ، اسی مطلب میں ترک التشہد فی القعود، یعنی آپ نے یہاں تشہد نہیں پڑھا بیٹھ کر، یعنی بیٹھے بھی نہیں، اور ویسے بھی تشہد چھوٹ گیا اگر بیٹھا ہے کہ ایک آدمی، تو تب بھی کیا سجدہ صاحب لازمی ہو جائے گا۔ یہ اصول بیان کرنے کے بعد پھر مزید روایات لاتے ہیں اور ان کی تشریحات کرتے ہیں شاہ صاحب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے، فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَوِيَ قَائِمًا، سجدے سے کھڑا ہونا شروع ہوا اور درمیان میں اسے یاد آ گیا، تو ابھی اگر پورے طریقے سے کھڑا نہیں ہوا تو اس کو چاہیے یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، قعدہ کرے اور پھر کھڑا ہو۔ وَإِنِ اسْتَوَىٰ قَائِمًا، اور اگر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو اب دوبارہ واپس جا کر نیچے نہ بیٹھے، فلا یجلس، اور اس کو چاہیے کہ 2 سجدہ صاحب
کر لے۔ شاہ صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وذالک انہ اذا قام، اس لیے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو جو تشہد پڑھنے کا اصل مقام تھا وہ اس سے فوت ہو گیا۔ اب اگر وہ واپس لوٹے گا تو لا احکم ببطلان صلاتہ، نماز کے ٹوٹنے کا تو ہم حکم نہیں لگائیں گے۔ اور حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ اگر قریب کھڑے ہونے کے قریب ہے اور وہ نہیں کھڑا ہوا تو واپس نیچے جا سکتا ہے۔ فإنہ یجلس خلافا لما علیہ العامہ، عام لوگ جیسے کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ قریب اگر بھی یعنی اوپر جا رہا ہے تو ابھی پورے طریقے سے کھڑا نہیں ہوا تو نیچے۔ لیکن فقہا کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، چونکہ روایات اور بھی بہت سی مختلف ہیں اس کے علاوہ بھی، اس لیے شروع میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ ان احادیث کے درمیان تطبیق پیدا کرنا خاصا مشکل ہے۔ اس کے لیے جو امام ابو حنیفہ نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہ تمام احادیث کا ذخیرے کا جائزہ لے کر کہ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، ہاں جی، تشہد پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ تیسری بحث جو اس باب میں کی گئی ہے وہ سجدہ تلاوت سے متعلق ہے۔ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جاری ہے ہر اس آدمی کے لیے جو قرآن حکیم کی تلاوت میں آیت سجدہ پڑھے تو اس کو حضور نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا۔ ہر وہ آیت جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے مثلاً سورۃ العلق میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم آخری آیت کہ سجدہ بھی کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، تو وہاں باقاعدہ حکم ہے۔ یا اسی طریقے سے او بیان الثواب من سجدہ، جیسے انبیاء علیہم السلام کے سجدہ ہے سورۃ صاد میں کہ داؤد علیہ السلام نے ان کی توبہ کی قبولیت پر سجدہ شکر ادا کیا تھا، تو جہاں نبی نے سجدہ کیا ہے تو وہاں بھی سجدہ کا۔ یا جس آدمی نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جیسے مشرکین کے تذکرے میں کہا ہے کہ یہ لوگ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ میں، تو وہاں سجدہ تعظیم جنہوں نے نہیں کیا اللہ کے کلام کے آنے کے بعد، تو یہ سجدہ کرے وہ مسارعتاً الی الخیر، اور خیر کے پہلو کی طرف جلدی کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ البتہ ان سجدوں میں وہ سجدہ نہیں ہے جو فرشتوں نے آدم کو کیا تھا، لیس منہا مواضع سجود الملائکہ لآدم علیہ السلام، اس لیے کہ یہاں بحث ہو رہی ہے ان سجدوں کی جو اللہ کے لیے کیا جائے، تو یہ تو چونکہ آدم کو سجدہ کیا ہے اس لیے یہاں سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آیات جہاں قرآن حکیم میں سجدے کی آیات ہیں وہ 14 ہیں یا 15 ہیں، اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یا فقہا، اور یہ ان ائمہ کا اختلاف بھی وہاں ہے جہاں صحابہ کا اختلاف ہے۔ تو کچھ صحابہ 15 جگہ پر جی سورۃ الحج کی جو دوسری آیت ہے اس کو بھی سجدے میں شمار کرتے ہیں، اور کچھ اسے شمار نہیں کرتے، تو 14 آیتیں بنتی ہیں۔ وبین عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عمل سے واضح کی کہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، انہا مستحبۃ لیست بواجبۃ علی رأس المنبر، ممبر پر کھڑے ہو کر عمر فاروق نے یہ بات کی۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جمعے کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النحل پڑھی جمعے کی نماز میں، تو سورۃ النحل میں سجدہ ہے، تو پہلے جمعے پڑھی تو سجدہ تلاوت کیا، اگلے جمعے بھی پھر یہی سورت پڑھی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ اس کے بعد ممبر پر چڑھے
اور فرمایا کہ میں نے پہلے جمعے پڑھی تھی یہ تو وہاں میں نے سجدہ کیا تھا، اور اس جمعے میں نے سجدہ نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ تلاوت مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ موجود تھے حضرت عمر کے سامنے، کسی نے اس پر تنقید یا اعتراض، فلم ينکر السامعون، اور تمام نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ صاحب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ سجدہ تلاوت مستحب ہے، فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ جن ائمہ نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے تو وہ بھی وہ واجب جو سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، یعنی سنت مؤکدہ کے درجے میں اس کو قرار دیا ہے، فرضیت کے درجے میں یہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ وہ حدیث جو سورۃ النجم کے حوالے سے آتی ہے بخاری وغیرہ میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ النجم آپ نے پڑھی، ہجرت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ آپ نے سورۃ النجم پڑھی اور سورۃ النجم کی آخری آیت میں حکم ہے سجدے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ آیت مکمل کی تو سجد معہ المسلمون، حضور سجدے میں چلے گئے، اور جتنے مسلمان حرم میں موجود تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، اور جتنے مشرک موجود تھے سب سجدے میں چلے گئے، حتیٰ کہ تمام جن اور تمام انس، والجن والانس، تمام سجدے میں چلے گئے۔ ایک شیطان بوڑھا باقی بچ گیا مکہ میں، سب لوگ سجدے میں گئے تو اس شیطان نے کیا کہا کہ مجھے سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اگر سجدہ کرنا ضروری ہی ہے تو مٹی اس نے نیچے سے اٹھا کر ماتھے پہ لگا لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے دل پر مہر لگ گئی اور اس کے اندر یہ احساس نہیں رہا۔ چنانچہ بدر میں سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں وہی بوڑھا تھا، کافر۔ اب یہ آیت سجدہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہ کرنے والوں پر لعنت اور عذاب کی بات کی ہے، کہ سورۃ النجم کا یہ سجدہ جو ہے کہ ایسا سجدہ تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ سب جن و انس اور تمام مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ سمجھنے کے لیے مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں عندی، میرے نزدیک یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مکمل کی تو اسی وقت حق تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی اعظم تھی وہ دنیا میں اس وقت ایک خاص طاقت اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوئی، اتنا ظہور اور اتنا غلبہ ہوا اس کا، گویا کہ یہ حضور کا معجزہ تھا، اتنا غلبہ ہوا کہ ہر ایک سجدے میں چلا گیا۔ فلا یمکن لأحد، کسی انسان کے اندر یہ بات ممکن نہیں رہی کہ وہ اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ ہر آدمی کو خواہی نہ خواہی دل میں کفر رکھنے کے باوجود بھی اس کو گردن جھکا کر سجدہ کرنا پڑا، الا الخضوع والاستسلام۔ اس لیے جیسے یہ سجدے کی کیفیت ختم ہوئی اور اللہ کی تجلی واپس عرش الہی پر چلی گئی تو یہ سارے جتنے کافر تھے دوبارہ پھر کافر کے کافر ہی رہ گئے۔ اگر دل سے یہ ایمان لاتے یا سجدہ کرتے تو ضرور مسلمان ہو جاتے۔ فلما رجعوا الی طبیعتہم کفر من کفر واسلم من اسلم، جو مسلمان تھا وہ مسلمان رہا، جو کافر تھا وہ۔ ایک بوڑھا تھا قریشی اس نے یہ اللہ کی جو غاشیہ الہیہ یعنی اللہ کی طرف سے جس نور نے آ کر اس خانہ کعبہ اور اس کے چاروں طرف کی چیزوں کو ڈھانپ لیا تھا، اس غاشیہ الہیہ کو اس نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی، لقوۃ الختم علی قلبہ، اور اس نے یہ حرکت کی کہ مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر لگا لی۔
اس لیے جلدی اس کو عذاب دیا گیا اور بدر میں قتل کر دیا گیا، قتل ببدر۔ تو یہ ایک خاص کیفیت تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یہاں بعض روایات کے اندر اور بھی بہت ساری گھڑنتو باتیں ہیں جی، شاہ صاحب نے اس کا جواب بالکل آخر میں جا کر دیا ہے، وہ فضول و لغو باتیں ہیں، شرح حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ یہاں اس ہمارے موضوع کے دائرے سے خارج ہے۔ ومن اذکار سجدہ تلاوتی، سجدہ تلاوت میں کون کون سے جملے کہنے چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین کی ہے کہ حضور سجدہ تلاوت میں یہ جملے پڑھتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ، کہ اللہم انی لک سجدت، اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اور سجد وجہی میرے چہرے نے سجدہ کیا ہے اس ذات کے لیے جس نے اس چہرے کو پیدا کیا، وشق سمعہ وبصرہ، اس نے کانوں کا سوراخ اس چہرے میں بنایا اور اس سے سننے کی صلاحیت پیدا کی، آنکھوں والا کٹ لگایا شقہ، اور آنکھ بنائی اور اس سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، وبحولہ وقوتہ، اللہ نے طاقت اور قوت اللہ نے مجھے عطا کی، اس پر میں سجدہ کرتا ہوں اس ذات باری تعالیٰ کو۔ یا اسی طریقے سے یہ اگلی دعا بھی سجدہ تلاوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ میرے لیے اس میں اپنی طرف سے خاص اجر رکھ دے، اور ووضع بہا عنی وزرا، اے اللہ میرے پر سے میرا بوجھ اتار دے، وجعلھا لی عندک ذخرا، اور میرے لیے اس میں ایک ذخیرہ رکھ دے، وتقبلھا منی، اور میری طرف سے یہ دعا قبول کر لے، میرا سجدہ یہ قبول کر لے، کما تقبلھا من عبدک داؤد، جیسے تو نے اے اللہ اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول کیا تھا۔ یہ سورۃ صاد میں ہے، جہاں داؤد علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنی کسی لغزش پر توبہ مانگی تھی، تو توبہ قبول ہونے پر وہ سجدے میں گئے تھے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھی، سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھی کہ میرا سجدہ اسی طرح قبول کر لے جیسے داؤد کا سجدہ قبول کیا تھا۔ تو اس باب میں کل بنیادی طور پر 3 باتیں تھیں کہ نماز میں کون سے کام کرنا ممنوع ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کون سے کام کرنے سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے لیکن نماز باطل سرے سے نہیں ہوتی۔ دوسری بحث یہاں پر تھی سجدہ سہو سے متعلق، اور تیسری بحث سجدہ تلاوت سے متعلق ہے۔ باب النوافل، پیچھے شاہ صاحب نے ایک بحث کی تھی کہ وہ نماز جو فرض ہے اس میں بھی پھر 2 حصے کیے تھے، ایک وہ کہ جو فریضہ ادا کرنے کے لیے اعمال کرنا لازمی ہے، اور ایک وہ فرض نماز جو پورے آداب، پوری سنن، پورے مستحبات کے ساتھ تفصیلی طور پر، تو دونوں طرح کی نمازوں کا پورا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ پچھلے 10ویں باب میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں۔ وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک نماز وہ ہے جو فرض نماز کے علاوہ ہے، نوافل ہے، تو وہ ہم آگے 12ویں باب میں بیان کریں گے۔ تو یہ وہ باب ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لما کان من الرحمۃ المرعیۃ فی الشرائع ان یبین لهم ما لا بد منہ اور وما یحصل به فائدۃ الطاعۃ کاملۃ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قانون دنیا میں نافذ کیا جاتا ہے تو قانون کے نفاذ کا جو بنیادی ضابطہ ہے وہ یہ ہے، خاص طور پر وہ قانون جو انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت پر مبنی ہو، انسانوں کی رعایت سے بنایا جائے، اس قانون میں یہ بات لازمی ہے کہ ایک تو وہ کام بتلایا جائے جو لازمی اور ضروری ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جو فرض ہے گویا کہ، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرض تو نہیں ہوتے لیکن اگر لوگ کریں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، تو نفل اس کو کہتے ہیں
کہ اگرچہ وہ فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن کریں تو طاعت کامل اور مکمل ہوگی۔ وما یحصل بہ فائدۃ الطاعت کاملۃ، تاکہ ہر انسان اپنی عبادت کا مکمل حصہ اور اس کی لذت حاصل کر لے، اور ہر وہ آدمی جو اپنی معاشی سرگرمیوں میں مشغول یا ادھر متوجہ ہے، وہ ضروری کام نماز پڑھ لے۔ دن بھر میں جو کوئی کام کاج میں ہے، کوئی انسانیت کے کسی مصروف ہے، ارتفاقات معاشیہ یعنی معاشی سرگرمیوں کے لیے کوئی ملازمت، کوئی کاروبار، کوئی محنت مزدوری، اس کام میں جو مشغول ہے وہ ضروری فرض تو ضرور پڑھ لے۔ اور جو آدمی ایک درجے میں فارغ ہے یا اس کے پاس وقت فارغ ہے، تو وہ اگر اپنے نفس کو مہذب بنانے کے لیے کچھ وقت نکال کر نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ وَإِصْلَاحِ آخِرَتِهِ الْكَامِلَةِ، کہ وہ اپنی آخرت کی کامل طریقے سے اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کی جو عنایت تشریعیہ ہے، قانون سازی جو انسانیت کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے، تو اس کی جو عنایت ہے، عنایت کے بارے میں کئی دفعہ میں تشریح کر چکا ہوں کہ شاہ صاحب عنایت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جب ازل میں اللہ نے جب کسی چیز کے لیے جو خواص و تاثیرات مقرر کیے ہیں تو اسے عنایت اولیٰ کہتے ہیں۔ مثلاً وہاں شاہ صاحب نے مثال دی ہے کہ آگ کے اندر خاصیت رکھی جلانے کی، پانی میں بہاؤ کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی جب انسان پیدا ہوا تو انسان کے لیے کھانا پینا پہننا وغیرہ وغیرہ، یا نماز پڑھنا، عبادات کرنا، یہ تمام مخلوقات کے کام جہاں طے کیے گئے کہ کس مخلوق نے کون سا کام کس خاصیت اور کس تاثیر سے کرنا ہے، یہ عنایت کہلاتا ہے۔ تو یہ عنایت جو تشریعیہ ہے وہ متوجہ ہوئی کہ انسانوں کے لیے وہ نمازیں بھی بیان کی جائیں جو بطور نفل کے وہ پڑھیں، اور اس کو مخصوص اسباب یا مخصوص اوقات میں پڑھنے کا زیادہ اس کا فائدہ ہے، زیادہ اس بات کی لائق ہے کہ انہیں ان مخصوص اوقات میں پڑھا جائے، لوگوں کو ان نفلی عبادتوں پر ابھارا جائے، اس کی ترغیب دی جائے، اس کے فوائد کھول کر بیان کیے جائیں۔ وَإِلَىٰ تَرْغِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ غَيْرِ الْمُؤَقَّتَةِ اِجْمَالًا، تو کچھ نفلی نمازیں ہوں اوقات کے ساتھ مخصوص، اور کچھ ایسی ہوں اگرچہ اوقات کے ساتھ تو نہ ہوں، کسی بھی وقت آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ مثلاً طلوع، غروب اور زوال کے 3 اوقات، یا اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایام تشریق وغیرہ یا عیدین کے جو ایام ہیں ان میں، تو اوقات منہیہ کے علاوہ ان نفلی نمازوں کو پڑھنے کا اللہ کی طرف سے تشریعی نظام بھی جاری ہوا۔ تو یہ جو مختلف اوقات میں نوافل جو بتلائے گئے ہیں، ان کی کل جو شاہ صاحب نے یہاں 14 یا 15 قسمیں بیان کی ہیں، جس میں سنن مؤکدہ سے لے کر سنن غیر مؤکدہ بھی، نفل بھی، عیدین کے علاوہ باقی 14 یا عیدین شامل کر لیں تو پھر 15 ہو جائیں گی، فرائض کے علاوہ صلاۃ التسبیح ہے، اسی طریقے سے کیا نام ہے، تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی 14 اقسام بنتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی قسم نوافل کی وہ ہے جنہیں رواتب الفرائض کہا جاتا ہے، یعنی فرض نماز کے آگے یا پیچھے جنہیں سنت مؤکدہ کے طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ان کو رواتب، سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ تو رواتب الفرائض ہے، یہ رواتب الفرائض یا سنن مؤکدہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ جی، اس کا اصل بنیادی قانون تو یہ ہے، شاہ صاحب کا بنیادی انداز اور اسلوب یہی ہوتا ہے کہ ذخیرہ حدیث کو جمع کر کے ایک اصول اور قانون اخذ کرتے ہیں، پہلے قانون اور اصول بیان کرتے ہیں، پھر احادیث کی تشریح بیان کرتے ہیں۔
تو شاہ صاحب کہتے ہیں والاصل فیہا، اس میں اصولی اور قانونی بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کی یاد اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، ظاہر اپنے کسی کام کاج میں لگا ہوا ہے، تو وہ جو اللہ کا ذکر الہی جب شروع کرنا چاہتا ہے تو بسا اوقات شروع میں ان اذکار پر غور و فکر اور تدبر کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی انسان کسی نئے کام میں شروع ہوتا ہے تو ادھر توجہ مرتکز کرنے میں ایک وقت لگتا ہے، تو اس طرح طاعت کا پورا ثمرہ اور نتیجہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس فرض عبادت سے پہلے اگر سنتیں پڑھ لی جائیں تو گویا کہ ایک قسم کا انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تدبر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب فرض ادا کرے گا تو پھر پورے خشوع و خضوع اور اہتمام کے ساتھ پورے ثمرات کے ساتھ ادھر متوجہ ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب آدمی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے تو تورث اخلادا الی الحیۃ البہیمیہ، تو یہ چیزیں اس کی بہیمیت کی جو کیفیت اور حالت ہے اس میں ہمیشہ رہنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دل میں ایک سختی اور ایک ملکیت کے اعتبار سے ایک وحشت پیدا ہوتی ہے، دہشت پیدا ہوتی ہے۔ تو واجب لازمی اور ضروری یہ ہے کہ فرائض سے پہلے وہ ایسی عبادت کر لے جو اس کے دل کے زنگ کو دور کر کے اسے تیار کر دے کہ وہ فرض نماز کو پورے خشوع اور اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ لیکون الدخول فیہا، تاکہ فرض نماز میں داخل ہونا دل کی صفائی ستھرائی اور پوری ہمت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فرض نماز ادا کرے۔ یہ تو وجہ اور اصول بیان کر دیا فرض نماز سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں، اور بعد والی سنتوں کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں کہ کثیرا ما لا یصلی الانسان، بسا اوقات انسان فرض نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے کہ بسا اوقات اس کا پورا حق ادا کر نہیں پایا ہوتا، توجہ ادھر ادھر چلی گئی یا کچھ اور ہو گیا تو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کی طرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ کم من مسلن، یہ حضور کی حدیث نقل کی ہے کہ کم من مسلن لیس لہ من صلاتہ الا نصفہا ثلثہا وربعہا، کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز سے صرف ان کو آدھا حصہ ملتا ہے یا 1/3 حصہ ملتا ہے یا 1/4 حصہ ملتا ہے، پوری نماز کا کامل حصہ ملنا یہ چند ہی گنتی کے لوگ ہوں جن کو شاید حاصل ہوتا ہو، ورنہ اکثر توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو نماز کے آدھے حصے میں وہ گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، یا 1/3 میں ہے یا 1/4 میں ہے۔ تو جب نماز میں کمی پیدا ہوئی فرض نماز کے ادا کرنے میں تو ضروری ہے کہ اس اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بعد میں نفلیں پڑھی جائیں، تاکہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ان نفلوں سے اسے دور کیا جا سکے۔ اب یہ سنن مؤکدہ کتنی ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں جن کی تاکید کی گئی ہے وہ 10 رکعتیں ہیں یا 12 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں متوزعۃ علی الاوقات، اوقات پر تقسیم کر دی ہیں 5 اوقات میں۔ 12 رکعتیں ہیں یا 10 رکعتیں ہیں، اس کے لیے ایک نیچے روایت آگے آ رہی ہے، اس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں شاہ صاحب اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو پیچھے آپ فرض نماز کے اندر اور پچھلی جلد میں بھی ایک جگہ پر جہاں نماز کے اسرار بیان کیے تھے، اس کی تعداد اور رکعات بیان کی تھی، تو وہاں بھی شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی تھی۔ 11 رکعتیں اصل تھیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے اس کے مطابق اصل رکعتیں جو تھی وہ 2 تھیں، مغرب میں آ کر 3 تھیں، باقیوں میں 2 تھیں، تمام نمازوں میں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، عشاء میں بھی۔ تو سفر میں تو وہی رکھی گئی، اور حضر میں آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے، مقیم ہے جہاں، تو 2 کا اضافہ کر دیا گیا۔
اب اصل رکعتیں تو 11 ہی تھیں، تو نفل جو اضافہ کیے گئے تو وہ بھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہونے تو 11 ہی چاہیے تھے، لیکن اگر 11 کرتے تو 11 اور 11 کتنے ہو جاتے؟ 22۔ اور وہاں شاہ صاحب فرما کر آئے ہیں پیچھے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تو وہ وطر کو پسند کرتا ہے، تو نماز میں وطر ہونی چاہیے۔ تو اگر 11 کے ساتھ 11 کا اضافہ کیا جاتا تو پھر یہ کیا ہو جاتی؟ 22 ہو جاتی۔ تو یہاں اضافہ کیا گیا 12 کا، تاکہ کل مجموعہ جو 23 ہے وہ عدد وطر ہی رہے۔ یا اگر 10 کا بھی اضافہ کیا ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ 11 ہو تو 21۔ تو اس لیے مزید جو اضافہ کیا گیا وہ 12 رکعت کا کیا، لیکنہا اشفاع، لیکن انہیں اشفاع رکھا گیا۔ تو فاختار احد العددین، 10 یا 12 میں سے کسی ایک عدد کو لے لیا گیا، اور اس طریقے سے وہ نوافل یعنی سنن مؤکدات کا اضافہ کر دیا گیا۔ اگلی حدیث اسی پر آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں شاہ صاحب نے اس حدیث کا صرف ایک ٹکڑا بیان کیا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے، تو جواب یہ دیا ہوا ہے کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہو جائے گا، یہ اس کی جواب ہے۔ تو وہ 12 رکعتیں پڑھے، اور اس کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی کہ اربعن قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 پڑھے، اور ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ اسی طریقے سے ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 سنت مؤکدہ پڑھے، اور ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، اور ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے پڑھے۔ گویا کہ عصر کی نماز کے ساتھ سنن رواتب میں سے کوئی نہیں، سنت مؤکدہ میں سے کوئی نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد۔ ظہر کے ساتھ 4 پہلے ہیں اور 2، 6 رکعتیں تو یہ ہو گئی، باقی عشاء، مغرب اور فجر کے ساتھ 2 2 6 یہ ہو گئی۔ تو 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کے طور پر، سنن رواتب کے طور پر فرض کی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ ھذا اشارۃ الی انہ مکن من نفسہ لحظ عظیم من الرحمۃ، یہ جو بنیا کہا ہے نا کہ گھر جنت میں بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت کا ایک خاص حصہ جو ان نفلوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے ان کی اتنی تاکید ہے کہ کبھی حضور نے نہیں چھوڑی ہے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر نماز کھڑی بھی ہو گئی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ رکعت چھوٹے بغیر آپ 2 رکعت جلدی جلدی مختصر پڑھ لیں تو پڑھ لیں، پڑھ کر اس میں جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ 2 رکعتیں جب بھی حضور نے پڑھی اتنی خفیفتین، اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ بسا اوقات مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ حضور نے سورۃ فاتحہ بھی پوری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اتنی ہلکی پڑھتے تھے فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں، کیونکہ تہجد میں کھڑے ہوئے رکعتیں مکمل ہوتی تو جیسے ہی مؤذن اذان دیتا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں یہ پڑھتے فجر کی، اور تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، لیٹتے تھے، اتنے میں کیا ہے نماز کا وقت ہو جاتا، پھر جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی مختصر پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بس اوقات مجھے محسوس ہوتا کہ شاید بھی سورۃ فاتحہ بھی حضور نے پوری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ تو اتنا جلدی سے بھی اگر پڑھے تو کم از کم 2 رکعتیں فجر کی ضرور پڑھ لے۔ شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انما کانتا خیرا منہما، کہ یہ دونوں رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور جو نعمت ملنے والی ہے لا یخلو عن قدر النصب والتعب، ہر نعمت جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے وہ تھکاوٹ اور کمزوری کے بغیر نہیں ملتی،
لیکن ان 2 رکعتوں کا ثواب بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کسی ملاوٹ کے انسان کو ملے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیٹھا، اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس نے گویا کہ عمرے اور حج کا ثواب حاصل کر لیا۔ کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب فجر کی نماز پڑھانے آتے، مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیتے، تو جتنی دیر بھی بیٹھنا ہوتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، بات چیت گفتگو فرماتے، تو یہ گویا کہ اعتکاف کی حالت تھی، اور اس اعتکاف کے بڑے فوائد ہیں وہ پیچھے نماز کی بحث میں بیان کر چکے ہیں شاہ صاحب۔ چوتھی حدیث لائے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ 4 رکعتیں زوال کے فوراً بعد پڑھی، تو اصل میں زوال کے فوراً بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جیسے ہی دروازے کھلیں تو میرے نماز سب سے پہلے صالح عمل جو ہے وہ وہاں داخل ہو۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ان یصعد لی فیہا عمل صالح۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء الا یسبح فی تلک الساعہ، جیسے ہی زوال ختم ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پیچھے شاہ صاحب ایک بحث میں کہہ کر آئے ہیں کہ یہ جو 24 گھنٹے ہیں ان کا جو نصف کا تقسیم ہے، اور دن کا بھی اور رات کا بھی تقسیم، 4 حصے شاہ صاحب نے وہاں کیے تھے۔ تو دن کی تقسیم زوال سے ہوتی ہے، اور رات کی تقسیم رات کے 12 بجے سے ہوتی ہے، اور طلوع، غروب، زوال اور رات کے 12 بجے، نصف اللیل، یہ 4 اوقات ایسے مخصوص اوقات ہیں جس میں اللہ کی خاص رحمت اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے طلوع سے ذرا پہلے فجر کی نماز ہے، اور غروب کے فوراً بعد مغرب کی نماز ہے، 2 تو یہ فرض نمازیں آ گئی، اور زوال کے فوراً بعد ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو 4 اگر ظہر دیر سے بھی پڑھے تو چلو کم از کم 4 سنتیں تو فوراً پڑھے۔ اور رات کو حضور نے فرمایا کہ عام انسانوں کے لیے یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے ان کو اجازت دی ہے کہ نصف اللیل سے لے کر طلوع صبح صادق تک آخر میں بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے، تو یہ نصف اللیل کی نماز ہے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں ہم اس سے پہلے یہ بات بحث کر کے آئے ہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ جو وقت سے بالا تر اور بلند ہے، یعنی خدائے تبارک و تعالیٰ، لہو تجلیات فی الاوقات، دنیا میں جو سورج کی گردش سے اوقات بنتے ہیں، ان اوقات میں اس ذات کی جو وقت سے ماورا ہے اس کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور ان اوقات میں اللہ کی روحانیت دنیا میں پھیلتی ہے۔ یہ ساری تفصیل ہم پیچھے ایک پورے باب میں بیان کر کے آئے ہیں، جس کو شوق ہے وہ وہاں جا کر دیکھ لے۔ فراجع ھذا الفصل، البتہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں سنت ہیں اس آدمی کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھے، لمن صلاھا فی المسجد، اور 2 رکعتیں اس کے بعد ہیں کہ جو آدمی گھر جا کر نماز پڑھے جمعے کے بعد۔ یہ فرق کیوں ہے؟ حدیث میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فرق اس لیے ہے کہ یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جیسا فریضہ آپ نے ادا کیا ہے اس کے فوری بعد ویسا ہی فریضہ ادا بطور نفل کے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس کے نتیجے میں فرض کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مثل الصلاۃ فی وقتہا و مکانہا فی اجتماع عظیم من الناس، مجمع عام میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مجمع میں جاہل اور بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اگر کسی بڑے آدمی کو ایسا کرتا دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ بھی فرض نماز ہی کا حصہ ہے، نفل جو ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری، ابھی سلام پھیرا ہی تھا تو پیچھے ایک آدمی فوراً ہی کھڑے ہو کر اس نے نفلوں کی نیت باندھ لی۔ تو عمر فاروق ذرا فاصلے پہ تھے، وہ چھلانگ مار کر آئے، اس کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ خبردار نماز کی نیت نہیں باندھنی، روک دیا اس کو نماز سے۔ تو یہ تو فرق و امتیاز ختم ہو جائے گا فرض میں اور نفل میں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا عمر فاروق سے کہ تمہیں اللہ نے بہت موقع پہ گرفت کرنے کا موقع دیا، ہاں جی بالکل اصابہ کا یبن الخطاب، تو نے بالکل صحیح کیا ہے ابن الخطاب۔ اب چونکہ جمعے کے دن دو رکعتیں فرض ہیں، 4 نہیں ہیں، اب 2 سے سلام پھیرنے کے بعد اگر 2 ہی پڑھے تو یہ وہم و گمان ہو سکتا ہے کہ یہ 2 جو اگلی 7 پڑھی ہیں ویسی ہی نماز، کہ شاید پہلی والی نماز میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ جو دوبارہ پڑھ رہا ہے، خاص طور پر جو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہی 2 پڑھے، تو کسی بے وقوف کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام اپنی نماز ہی دہرا رہا ہو۔ اس لیے وہاں اگر نماز مسجد کے اندر ہی پڑھنی ہے تو 4 پڑھے، کیونکہ 4 کا اس کے ساتھ 2 سے کیا ہے اختلاف ہے، اور اگر گھر پہنچ گیا ہے تو ظاہر ہے گھر میں کس نے دیکھنا اور کون شبے میں پڑھے گا، وہاں 2 پڑھے 4 پڑھے جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ فإن ذالک، اس لیے کہ اس میں عوام کا دروازہ کھل جائے گا کہ وہ جماعت سے اعراض کریں گے اور پھر اس طرح 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں گے، ونحو ذالک من الاوہام، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ یوصل صلاۃ بصلاۃ، کہ کسی نماز کو کسی دوسرے نماز کے ساتھ ویسی نماز کو مت جوڑو۔ کب تک؟ جب تک کہ پہلے فرض پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہ کر لو، یا نماز سے خارج ہو کر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر۔ یہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدلنے کا حکم دیا ہے کہ نفل جگہ بدل کر پڑھو تو زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ کہیں کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ وہیں کھڑے ہو کر، آپ دیکھیے کہ ساری صفیں اپنی اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر پڑھ رہی ہوں اور امام بھی اپنے مصلی پر پڑھ رہا ہو، تو باہر آنے والا تو یہی سمجھے گا کہ شاید یہ دوسری جماعت ہو رہی ہے۔ اس لیے ان کا بکھرنا، ادھر ادھر ہونا زیادہ مناسب ہے۔ ہاں اگر اتنا زیادہ مجمع ہو کہ اور کوئی جگہ ہی نہ ہو کہیں، تو پھر یا تو کوئی بات کر لے، کوئی گفتگو کر لے، ایک دوسرے سے تھوڑی سی حال احوال پوچھ لیں، تو پھر کھڑے ہو کر نفل پڑھیں وقفے وقفے سے، تاکہ وہ اشتباہ پیدا نہ ہو کہ اجتماع عظیم میں ویسی ہی نماز دوبارہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ باقی روایت کیا گیا ہے کہ عصر سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن غیر مؤکدہ ہیں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور وست بعد المغرب، اور حضور سے جو نفل کی نمازوں میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں بھی ہیں، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعتیں جو سنت مؤکدہ کی ہیں اور 6 رکعتیں جی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھتے، روایت ہے آپ سے۔ اور ولم یسن بعد الفجر، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور سے کوئی رکعت مسنون طور پر روایت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ سنت میں سے ہے کہ حضور اسی مصلی کی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اشراق کی نماز تک، اور اشراق پڑھ کر پھر اٹھتے تھے۔ تو یہ اشراق طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا، یہ بھی گویا کہ بعد الفجر نماز ہو گئی، مقصد حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہ سورج کے طلوع کے وقت نماز پڑھنا یہ مجوسیوں اور آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور نہ ہی عصر کے بعد، کیونکہ یہ بھی گویا کہ زوال کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو یہاں تک بحث ہوئی ہے جی سنن مؤکدہ کے بارے میں، جنہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے شاہ صاحب نے جی صورت جو نماز ہے اس کی تہجد کی نمبر 2 وہ بیان کی ہے، اور پھر آگے اس کی تمام اقسام بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔